الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت أفعال أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيله سيد الأصفياء والأصفياء مولى المراحل إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأبد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يا مالك اعلم أن البرية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض منها التجار وأهل الصناعات والطبقة السفلى صلوات الله محمد وعلى اذان گرامی شب عاشور ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا، آپ کے یہاں تفصیل سے زیادہ برآمد ہوگی. جو بتانے پیش کروں تو قبول فرمائیے گا. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا عہد نامہ جو حضرت مالک اشتر کے نام اپنا ختم تھا وہ ہمارا موضوع رہا، اور ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عہد نامہ جسے کہا جا سکتا ہے کامل ترین خط ہے جناب مولا کائنات کا. مولا نے اس خط میں مختلف مطالب کو بیان فرمایا ہے، اور حضرت مالک اشتر کو یہاں تک حکم دیا کہ مالک جان لیجیے کہ عوام میں مختلف طبقات پائے جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے درجات ہیں، اور پروفیشنل سب کے الگ الگ ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیے. آج ایک اور طبقہ ہے جس کو مولا نے کہا التجار، منہا التجار، تجارت کرنے والے یا بزنس مین طبقہ یا بزنس کمیونٹی. اللہ کرام نے خود ان کے فرائض کو بھی بیان کیا، پھر ان کو کیسے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے ان کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ مسلسل معاشرے کے اندر مالی لحاظ سے لوگوں کی امداد کریں، اور خود کاروبار کرنے والے افراد جب بھی کاروبار کریں گے تو وہ رعایا کے مفاد کو مد نظر رکھیں گے، صرف ذاتی مفاد کو مد نظر نہ رکھیں. ہمارے یہاں اس وقت سرمایہ داری نظام رائج ہے. 3 نظام دنیا میں جو مشہور ہیں. ایک کمیونسٹ نظام ہے جس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی نفی ہے. کمیونزم میں کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. دوسرا طبقہ، دوسرا جو نظام ہے وہ ہے سوشلزم کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ
مذہب انسان کا ذاتی فعل ہے، لیکن وسائل کو حکومت کنٹرول کرے گی. صلوات پڑھنا محمد والا اگلا سے ماجد خیلی ببخشید جواب از من فرزندم بشین بابا نہیں. ایران کے سابق سفیر آصف سراج الدین موسوی اور فضل شہاب الدین موسوی اس وقت مہمان ہیں. عزیزان گرامی، میرا موضوع کا ذہن میں رکھیے گا. تو میں 3 اس وقت اقتصادی نظام جو دنیا میں رائج ہیں، توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی. میں نے وعدہ کیا میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تفصیل سے مسائل پڑھنا. شب عاشور ہے تو ایک کمیونزم ہے، وہاں پہ بھی دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ سب کو برابر کے وسائل ملنا چاہیے، جیسے چین کا نظام ہے. اب انہوں نے بھی اپنے بدل لیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، کمیونزم اور کیپٹلزم کو انہوں نے مکس کر دیا. جو اوریجنلی جو بنیادی طور پہ چون یعنی ماؤ زیتونگ نے دیا تھا وہ اب نہیں رہا. عزیزان گرامی، آج دنیا میں دوسرا نظام ہے سوشلزم کا. بہت سے لوگوں نے، مسلمانوں نے بھی سوشلزم کو کاپی کر رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وسائل کو حکومتیں کنٹرول کریں گی اور وسائل کو لوگوں میں تقسیم کریں. تیسرا نظام ہے سرمایہ داری نظام، جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ سرمایہ داری نظام میں سرمایہ سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ ہے. اسلام میں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں فرد اہم ہے، دین اہم ہے، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، امام ہے. اگر ان کے بغیر جتنا بھی سرمایہ مل جائے، امام حسین کا جملہ دعائے عرفہ کے اندر مولا فرماتے ہیں الہی ما فقد من وجد، پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اللہ گرامی، ہم دین کے ماننے والے ہیں، یعنی اللہ، رسول اور اہل بیت، ائمہ اہل بیت، 12 امام، 14 معصومین. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو ساری دنیا مل جائے، آپ کو کچھ نہیں ملا. اور اگر یہ مل جائے ساری دنیا کھو دیں، سب کچھ مل گیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک؟ میرے بھائی، میرے بچے ان جملوں کو غور سے سنیں گے. تو سرمایہ داری نظام کے اندر یہ ہے کہ بھئی سرمایہ، جس کے پاس سرمایہ ہوگا، کیپٹل ہوگا، وہ وہی ترقی کرے گا، وہی آگے بڑھے گا. اسلام جو ہے وہ کہتا ہے ایکول اپرچونٹی، یعنی برابر کی انسان سب کے حقوق دے. بیت المال سے امداد کی جائے، حتیٰ وہ نوجوان جو شادی نہیں کر سکتے بیت المال سے مدد کی جائے گی، جو مکان نہیں بنا سکتے بیت المال سے مدد کی جائے گی. یہ جو آج امریکہ، برطانیہ، یورپ کے ممالک میں ویلفیئر سسٹم کہا جاتا ہے، اس کا تصور ہی رسول خدا نے دیا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا کائنات نے ایک عیسائی کو سڑک پہ دیکھا، بوڑھا آدمی ہے سڑک پہ سو رہا. مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ تو آپ کے ساتھ چلنے والوں میں سے کسی نے کہا یا علی مسیحی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے. آپ نے کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو میرے بھائی، میرے بچے پہنچ رہے، میرے بزرگ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے یہ عیسائی ہے، مسیحی ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ سڑک پہ کیوں ہے؟ کہ یا علی اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کام نہیں کر سکتا، سڑک پہ آ گیا. کہ جب تک جوان تھا جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا تو تمہیں قبول تھا. اب جب ٹیکس لائق نہیں رہا تو سڑک پہ آ گیا. بیت المال سے علی کی طرف سے پیسہ دو تاکہ مکان لے سکے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو آج ساری دنیا مغرب کی طرف رجحان پیدا کر رہی ہے، عزیزان گرامی، مغرب نے سارا نظام چرایا ہی اسلام سے ہے. میں نے کل عرض کیا تھا قانون برطانیہ نے جو دیا ہے وہ اسلام سے چرایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ ہم نے اسلام سے لیا، محمد مصطفیٰ سے لیا. انہوں نے پوری دنیا میں اپنے نام سے رائج کیا. لوگ سمجھتے ہیں برطانیہ نے قانون دیا، قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ. گورننس، پورا حکومت نظام چلانے کا پورا تصور سرور کائنات نے دیا. یہ جو مختلف نظام اتنی تفصیل سے، ابھی میں نے
خطبے کا 1/10 پڑھا ہے آپ کے سامنے، 9 حصے باقی ہیں جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، 9 حصے باقی ہیں مولا امیر کے خطبے میں۔ پورے معاشرے کے ہر طبقے کے لیے مولا کائنات نے اپنے عہد نامے میں لکھ کے دے دیا۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مسلمان ممالک کو خط بھیج کے کہا مسلمانوں کو اقوام متحدہ کی ضرورت نہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس علی کا خط موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عہد نامہ ہر بچہ، ہر نوجوان پڑھے۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ایک اور جملہ سن لیجیے، مولا فرماتے ہیں مالک اگر رعایا کو، عوام کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو، اے مالک اگر کچھ نہ ہو، بیت المال خالی ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا خزانے خالی ہے، میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں مالک اگر رعایا کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو انہیں محبت دے دینا، رعایا اس سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ بہت بڑا جملہ مولا، مالک محبت ضرور دے، کم از کم اپنائیت تو ہوگی۔ اگر میں فاتح سے ہوں تو حاکم بھی فاتح سے ہے، یہ تو نہیں ہے کہ میں فاتح سے ہوں اور حاکم کے گھر میں ایک ایک وقت میں 20 خوشی پکڑے۔ اللہ نے کہا ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ اللہ کی لعنت برسنے لگے حکام کو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ حکام اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پا جائے۔ سب کریں جو مولا امیر علیہ السلام سے افضل تو کوئی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں رسول خدا اور مولا علی سے افضل کوئی نہیں۔ میں جلدی سے واقعہ پیش کر دوں۔ سرور کائنات مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، مدینہ منورہ۔ اگر کوئی حاجی آیا ہونا تو تحفے میں انہیں قرآن کریم ملا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہوگا یا مکہ مکرمہ میں پبلش ہوا یا مدینہ منورہ، یعنی وہ بھی لکھتے ہیں مدینہ منورہ، نہیں یہ مجمع میرے ساتھ، وہ بھی لکھتے ہیں مدینہ منورہ۔ پوچھو یہ شہر نور والا کیوں ہے؟ تو سب کہیں گے پیغمبر کی وجہ سے۔ جب شہر نور والا ہے پیغمبر کی وجہ سے، پھر بحثیں کیوں کر رہے ہو؟ پیغمبر نور ہے یا خاکے؟ توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی؟ مدینے کی یہ گلی سے پیغمبر کا گزر ہو رہا ہے، سرور کائنات کا، کائنات کے مالک گزر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ افریقی غلام بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں گلی میں۔ لوگوں کے غلام تو یہودی و عیسائی ہو گئے، تو انہوں نے سب نے جیسے رسول خدا کو دیکھا کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہمارے پاس بھی مکان ہوگا۔ اول اسلام جانتے نا غربت کا دور تھا، شدید غربت، کھانے کو نہیں تھا۔ تو سرور کائنات نے سوال کیا ان غلاموں سے اگر مکان ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو کھانے کی دعوت دیں۔ توجہ دیکھیں، عاشق تھے یہودیوں عیسائیوں کے غلام، لیکن سارے غلام پیغمبر کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ کہا اب آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے دعوت کرنے سے؟ کہا مکان نہیں ہے ہمارے پاس، خشک روٹی۔ کہا یہی سڑک پہ مجھے دعوت دو، میں کھانے پہ آؤں۔ ایک غلام نے کہا نہیں یا رسول اللہ آج صرف روٹی ہے، ساتھ میں کچھ گوشت یا کوئی داغ یا خورش یا جو بھی کہتے ہیں نا، سالن ساتھ میں نہیں ہے، صرف روٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی خشک روٹی پہ دعوت دو، محمد کھائیں گے۔ سارے غلام کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہماری دعوت قبول فرمائیے۔ پیغمبر نے ہوا بچھائی، انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد۔ ایک مسلمان خاتون گزر رہی تھی، اس نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ تاکلوا کالعبید، آپ تو ایسے کھانا کھا رہے ہیں جیسے عبید غلام۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ پہنچ رہے کہ نہیں؟ مجھ سے بڑا اللہ کا عبد کون ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی یہ حبیب خدا کا کردار ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اسلام محمد و علی کے کردار سے پھیلا ہے۔ مولا کائنات کا مشہور واقعہ، شیعہ سنی تمام اس کو بار بار ٹی وی پہ پڑھتے ہیں۔ حضرت قمر مولا کے غلام تھے، مولا نے آزاد کر دیا تھا، بادشاہ کے بیٹے تھے،
جناب فضہ اور جناب قمر بہن بھائی تھے، حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی، مرحوم تقی الدین خونساری نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو مولا کی غلامی میں آ گئے، آئے تو لڑنے تھے جناب، آپ نے دیکھا افریقی بہت قداور لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں، کبھی اتفاق ہوا تو جناب قمر نے سنا کہ کوئی مدینے کے اندر حکومت بنائی ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں نبی ہیں، ان کا ایک بھائی ہے علی ہے، وہ جس میدان میں جاتا ہے سب کو پچھاڑ دیتا۔ تو جناب قمر بہت قداور لمبے چوڑے آدمی تھے، طاقتور تھے، پہلوان تھے، بہت تیز تلوار چلاتے تھے۔ کہا میں مدینے جانا چاہتا ہوں، بہن نے کہا میں بھی جا کے دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھائی کیسے لڑتا۔ دونوں مدینے آئے تو جناب قمر نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب سے لڑنا چاہتا ہوں، ان سے مقابلہ کروں گا۔ کہا آؤ ملوا دیتے ہیں، یہ علی بن ابی طالب ہے، بس دیکھا اور عاشق ہو گئے۔ کب میں کچھ اور تصور آیا تھا، یہ نورانی چہرہ بتا رہا ہے، یہ آدمی نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں تعلیم کئی بہت پہنچی ہوئی سی جناب قمر کے لیے ملتا ہے۔ یہ دیکھیں میں پورا طبقات کو پیش کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آؤ۔ دو کپڑا سلوانے کے لیے مولا گئے درزی کے پاس، خیاط کہتے ہیں عربی میں نے کہا یہ شیعہ سنت اب تمام افراد ممبر سے پڑھتے ہیں باتیں، سن لیجیے گا، اگر سن رکھا تو پھر بھی سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی مولا خیاط کے پاس گئے، درزی کے پاس، خیاط ایک کرتا میرا سی دو، ایک میرے قمر۔ درزی کی عادت ہوتی ہے کپڑا محسوس کرنے کی، اس نے فوراً کپڑا دونوں، کئی عالم میں ایک کپڑا مہنگا ہے دوسرا اچھی کوالٹی کا نہیں، آپ کا کرتا کون سے کپڑے کا سیوں اور آپ کے غلام قمر کا کرتا کون سے کپڑے کا؟ مولا سے پہلے جناب قمر بول اٹھے، کہ عجیب نادان آدمی ہو، جب مہنگا اور سستا دونوں کپڑے موجود ہیں، جو مہنگا ہے وہ مولا کا، جو سستا ہے وہ غلام کا۔ مولا نے کہا درزی سے رک جا، قمر کی بات نہ سننا، یہ ابھی جوان ہے، سستا والا میرے لیے سیدھے، مہنگا جوان کے لیے۔ عزیزان گرامی مولا نے غلام کو اتنی اہمیت دی، کہا میں سستے کپڑے پہ نہیں ہوں، میں بزرگ ہو گیا، میں بوڑھا ہوں، قمر بھی جوان ہے۔ جناب فضہ جب آئی نا جناب سیدہ سے ملی، کہ میں آپ کی کنیز بن کے آئی، شہزادی تھی حبشہ، آپ کی کنیز بن کے آئی۔ بی بی نے فرمایا میں اپنے سارے کام خود کرتی ہوں، کہ نہیں میں آج سے میں کنیز ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے کام بانٹ لیجیے، ایک دن آپ کام کریں گی، ایک دن میں، یہ کام جو آپ کام کریں گی دوسرے کام میں کروں۔ تو جناب فضہ نے کہا جب کنیز میں ہوں تو آپ کام کیوں کریں گے؟ بیوی نے فرمایا کنیز ہو انسان تو ہو عظمت آل محمد علیہ وسلم۔ جب جناب سیدہ نے جب جناب فضہ نے کہہ دیا نا میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں، تو پوری زندگی آل محمد نے کنیز نہیں کہا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، امام حسن و حسین نے جناب زینب ام کلثوم نے جناب فضہ کو نہیں کہا کنیز آؤ، نہیں، پوری زندگی کر، کیوں؟ ماں کی کنیز تھی، ہمیشہ اماں کہہ کے بلایا۔ عظمت آل محمد۔ اگر ایک سیاہ فہم کنیز بھی گھر میں آ جائے ان کا بھی احترام۔ مرحوم سید احمد مستنبط بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑا نام ہے نجف اشرف کے حوزے کا، انہوں نے ایک ضخیم 1000 صفحات سے زیادہ کتاب لکھی ہے۔ اس کا لکھا کتاب کا نام رکھا القطرہ۔ قطرہ سمجھتے ہیں؟ ڈراپ، قطرہ اردو میں بھی قطرہ ہی کہتے ہیں۔ ایک قطرہ کیا 1000 صفحات سے زیادہ کتاب لکھی صفحے کی، اور لکھا القطرہ من فضائل اہل البیت، اہل بیت کے فضائل کا ایک قطرہ، 1000 صفحے۔ اس میں واقع لکھا اہل سنت کے بہت بڑے ایک محدث، وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، پانی ختم ہو گیا،
جیسے آج گرمی ہے 9 اور 10 محرم، کراچی میں ہیٹ ویو کا وار میں گیا، آج سارا دن تپش رہی، ابھی بھی ہے. تو کہتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا. میں نے دیکھا اونٹنی پہ ایک سیاہ فام خاتون سوار ہے، اور اس نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ پروردگارا، نہ تو نے مدینے میں رہنے دیا نہ مکے پہنچایا، راستے میں پانی ختم ہو گیا، کسی بھی طرح سے میرے لیے پانی بھیج دو. کہا کہ میں نے دیکھا کہ پانی کا ظرف نازل ہو. راوی وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم مکے پہنچے، میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، پانی کیسے آپ کے لیے نازل ہو گیا؟ کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، ہمارے خاندان میں سب ایک بیوی کا واسطہ دیتے ہیں. کہ کس بیوی کا؟ کہ فضہ کا. کہ میں ان کی نواسی ہوں. ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگارا ہماری نانی فضہ کی سیدہ کی خدمت کا واسطہ. کہ ہماری دعائیں رد نہیں ہوئی. اعزازِ گرامی، مولانا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام طبقات کو اپنا سمجھو. یہاں تک ملتا ہے کہ مولا یتیموں کو وہ کھانا کھلاتے تھے جو خود بھی نہیں کھاتے. دسترخوان لگاتے کوفے میں اور آواز دیتے یتیم بچوں علی کھانا کھلائیں گے، آ جاؤ. تو یتیم بچے سب آ جاتے. مولا کے اصحاب کہتے ہیں کہ آپس میں اصحاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں اے کاش ہم یتیم ہو. علی جتنی محبت یتیموں کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے. انہیں چومتے پیار، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، وہ چیزیں جو مولا خود بھی نہیں کھاتے تھے یتیموں کو کھلاتے. ایک مرتبہ کسی یتیم بچے نے مولا کے زانو پہ پاؤں رکھ دیا. مولا زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوڑتا ہوا آیا، لپٹنا چاہتا تھا مولا سے. زانو پہ چھوٹا بچہ تھا 3-4 برس. تو مولا کے کسی چاہنے والے نے کہا بیٹا یہ مولا ہے، مولا کے زانو پہ پاؤں نہیں رکھتا، پاؤں نیچے ہوگا. مولا نے فوراً روکا، خبردار اس بچے کو اگر باپ کی محبت ملی ہو، یہ میرے پاس محبت تلاش کرنے کی بات ہے. ان یتیموں کو میں نے مولا کے القاب میں سے لقب ہے یتیموں کے باپ، جس کا کوئی باپ نہیں اس کا میں باپ. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر سے بول رہا ہوں. بس بھائی وہ امیر المؤمنین جو غیر کے یتیم بچوں کا رونا برداشت نہ کرتے ہوں، جب انہوں نے شام غریبہ میں اپنی پوتیوں اور نواسیوں کا رونا سنا ہو، بس بھائی آج جیسے کربلا میں اس وقت گرمی ہے، مجھے بھی رات میں میری فلائٹ میں جانا ہے کربلا، شام غریبہ میں کربلا میں پہنچوں گا انشاءاللہ زندگی رہی. بھائی میں جانتا ہوں آج متعدد زیارات ہیں جو برآمد ہوں گی، لیکن میں شہادت امام حسین علیہ السلام نہیں پڑھا کرتا کیونکہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی شہادت. میں امام حسین کی رخصتی پڑھا کرتا ہوں. مولا کی 3 وداعیاں ہیں، بڑے بڑے جلیت علماء. مرحوم محمد رشید نجفی نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو بیٹے سے کہا میرے امامے کو کھول کے زری سے باندھ دینا. اور جناب امام حسین کی اپنی بہن زینب سے وداعی کے مصائب ہیں. یہ جو وداعی کے مصائب ہیں نا یہ بڑے عجیب ہیں. مرحوم آقا بڑے بڑے جید علماء کے بعد بہت زیادہ میں نے دیکھا حرم امام حسین کے صحن میں مجلس ہو رہی ہے، علامہ مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں. خواب میں دیکھا 500 سے 800 علماء بیٹھے سن رہے ہیں. جب وہ مصائب پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ ایک آدمی باہر آیا، کہا ہے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا. حرم میں سیدہ موجود ہیں اور فرما رہی ہیں محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کی میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنائیں. یہ وہ مصائب ہیں جو بیوی کو بہت رلاتے ہیں. مولا حسین کی 3 وداعیاں ہیں.
3 विदाएं, मैं कोशिश करूंगा तीनों विदाएं पढ़ूं। आज शब आशूरा आप जानते हैं ना, जैसे आज गर्मी है, लेकिन आप कुछ देर में सबील से शरबत पी लेंगे ना, आप पानी पी लेंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो प्यासा रह जाए। हाय हुसैन की भी बहनें, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की बेटियां तड़पती रही। शाम गरीबा में एक मलऊन ने पानी दिखा के गिरा दिया। जब वो पानी बहा रहा था, बीवी ने कहा चचा अजरों को मरना, आज रोने में को ना कीजिएगा, और जिस कदर हो सके पूरी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पे लानत करते रहिए। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही। बस ये जितना पढ़ सके पढ़िए, 1000 दफा पढ़ लें, 100 दफा। आए भाई मेरे साथ चलिएगा, जरा करबला चलिए, आपकी निगाहों में करबला नजर आनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि करबला नजर आए आपको। आज मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मर्दों में कोई हो ना हो, बीवियों में कुछ बीवियां शाम से जरूर आए। मेरा दिल कहता है एक बीवी भाई का पुरसा लेने, भाई की गुर्बत में। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं जानता हूँ लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं, बैठने की जगह नहीं, ज़ियारत बहुत ज्यादा बरामद होंगी, लेकिन सुन लीजिए, मौला हुसैन जब आखिरी मर्तबा आए ना ख़याम में, अपने रोजना में सवार थे, बुलंद आवाज से कहा या ज़ैनब या उम्मा कुलसूम या रबाब व या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी आखिर सलाम। है ज़ैनब, है उम्मे कुलसूम, है रबाब, है सकीना, मेरा आखिरी सलाम। मौला ने बीवियों के नाम लिए। कभी सोचा बीवियों के नाम क्यों लिए? क्योंकि मर्द कोई रहा नहीं था, एक मर्द वो भी बेहोश पड़ा। अजरकुम अल्लाह। मौला सज्जाद के खैमे में आए मौला हुसैन आखिरी मर्तबा विदा के लिए। जब आए ना खैमे में, तो मौला सज्जाद एक चटाई पे लेते थे। अल्लाह ने इमामत को बचाना था, मौला सज्जाद बीमार नहीं थे, अल्लाह ने इतना बीमार कर दिया ताकि इमामत बच जाए। मौला को शदीद बुखार हुआ, रश के आलम में थे। मौला हुसैन आए, अगर देख सके तो देखिएगा, एक मरतबा मौला हुसैन ने दाएं बाजू को दाएं हाथ से पकड़ा। जैसे ही हाथ पकड़ा ना, मौला सज्जाद की आंख खुली, देखा कब बाबा ये क्या हालत बना रखी है। ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? मौला हुसैन सर से लेके पांव तक लहूलुहान थे। जब मौला सज्जाद समझ गए चचा नहीं है, तभी बाबा की ये हालत है। सवाल किया मेरे चचा अब्बास कहाँ है? मौला हुसैन ने फरमाया कल तो खोल चला, आपके चचा मारे गए। बाबा ऐन ऐन अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ? मौला हुसैन ने फरमाया, नहीं कहा कि मारे गए, का सज्जाद कब तक पूछते रहिएगा, मैं कब तक बताता रहूंगा। सज्जाद मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं, यानी खबर देनी मैं भी शहादत के लिए जा रहा हूं। मौला सज्जाद ने आवाज दी, जनाब फूफी अम्मा मेरी तलवार ला दीजिए, मेरा असा ला दीजिए। बेटा तलवार क्यों चाहिएगा, मैं अपने बाबा का दिफा करूंगा। असा क्यों चाहिएगा? फूफी अम्मा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं असा का सहारा लूंगा। मौला हुसैन ने फरमाया, नहीं बेटा आप पे जहां साबित है, आप बीमार हैं, इमामत के वारिस हैं। फिर एक जुमला कहा, आपका इम्तिहान और भी बड़ा है। मैं बहुत सोचता था इससे बड़ा इम्तिहान क्या होगा। फिर मैंने देखा कूफे के बाजार, शाम का बाजार, शराबी का दरबार, अली की बेटियां, वादियों के नारे, हाथों में पत्थर।
حضرت میں پڑھوں ابھی یہ نہ پڑھوں؟ ایک مرتبہ مولا سجاد کے بازو پکڑا مولا حسین نے، کچھ وصیتیں کی، بس میں ساری وصیتیں نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے پڑھوں گا جہاں شیعوں کو یاد کیا۔ سننا چاہیں گے مولا نے کس مقام پہ یاد کیا؟ کہ سجاد جب آپ مدینے جائیے گا نا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعہ کی مہما شربتم ما عذب فضلون، اے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بے جرم شہید کیا گیا۔ مولا نے جملہ کہا ہے جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ اجروں کو میں لگا بس بھائی مجھے پڑھانے جا رہا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہوگا، پھر زیارات برآمد کروا دوں گا۔ زیارات برآمد ہوتی رہے گی، آپ زیارت کرتے رہیں گے، میں مسائل پڑھتا رہوں گا۔ بس بھائی مولا نے 2 مقام پہ شیعوں کو یاد کیا۔ پہلا میں نے پیش کر دیا، جب ٹھنڈا پانی پیے تو مولا حسین کی پیاس کو یاد کریں۔ جانتے دوسرا مقام کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، انہوں نے پانی نہیں پلایا، میرے بچے کو تیر مار دیا۔ اللہ شیعوں مولا نے آپ کو آخری وقت میں بھی یاد رکھا۔ مولا آپ کی عظمتوں کو صدا۔ بس بھئی اب بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ مولا پھر اپنی بہن کے خیمے میں آئے، جناب زینب کے، ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں آ گئی۔ مرحوم حضرت جعفر شوشتری عجیب و غریب جملہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا نے حسرت بھر کے ساری بہنوں بیٹیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ میرا دل کہتا ہے مولا سوچ رہے ہوں گے میں تو جنت میں جا رہا ہوں، ان کی اسیری، ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار۔ مولا نے حسرت بھری نگاہوں سے سب کو دیکھا اور ایک مرتبہ گریہ شروع کی۔ مولا مسائل نہیں پڑھ رہے۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں لگ یہ نہیں رہا تھا حسین خیمے سے آ رہے ہیں، لگ رہا تھا حسین کا لاشا۔ مولا نے کہا بس بھائی جناب زینب کے 2 جملے مسائل کے سن لیجیے۔ مولا نے بہن سے ودا کیا اور ایک مرتبہ آواز کی جینی بے فوق نجد، اے میری بہن زینب مجھے پرانا لباس لا دیجیے، میں اپنے ان کپڑوں پہ پرانا لباس پہنوں تاکہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد میرا لباس نہ اتارا جائے۔ مولا نے اسے بھی تار تار کیا، پھر دے میں تر کیا۔ جب چلے نا مولا قدم لیے، ابھی خیمے کے در پہ نہیں پہنچے تھے، جناب زینب نے آواز دی مہلن مہلن یا اخی، بھیا آہستہ آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا۔ مولا نے کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اب مولا سے رہا نہیں گیا، مولا کے آنسو بہنے لگے، میری ماں نے کیا وصیت کی تھی؟ بھیا ذرا گریبان کھولیے۔ مولا نے گریبان کھولا، بیوی پنجوں میں کھڑی ہوئی، گلے کو چومنے لگی۔ بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ بنا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا، گلوے مبارک کا بوسہ دے دینا۔ کیوں؟ اس گلے پہ خنجر میں چل رہا۔ مولا نے آواز دی بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ میرے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ بھیا یہ کیا کیا آپ نے؟
کلائیوں میں رسیوں میں بنا ہوا ہے۔ بس بھائی مولا خیمے سے باہر آئے اور ہوں آپ سے برداشت ہو رہا ہے، کچھ دیر اور سنیں گے۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں مولا جب خیمے سے باہر آئے تو نظر یمیناً و نظر شمالا، مولا حسین نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، میں اکیلا رہ گیا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں رہا۔ اہل سنت کا راوی حمید وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی برقع پوش خیمے سے باہر آ گیا اور کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ بیوی نے بھائی کا بازو پکڑا کہ بھیا میں آپ کو سوار کراؤں۔ ایک مرتبہ مولا حسین کو زلجنہ پہ سوار کرا تو فرمائی مولا کی تیسری وداعی سن لیجئے، میں شہادت نہیں پڑھتا، تیسری وداعی سن لیجئے۔ جیسے ہی مولا زلجنہ پہ سوار ہوئے، مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کو یہ لگا زلجنہ آگے بڑھ، زلجنہ آگے نہیں بڑھا۔ مولا نے دوسری مرتبہ فرمایا زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے، میرے انصار سب شہید ہو گئے، زلجنہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور کا سر جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا نے دیکھا ایک 3.5 برس کی بچی قدموں سے لپٹی، میں جانے دے دوں گی۔ میرے بچے مولا سواری سے اترے اور میں بھی بیٹیوں والا ہوں، مجھ سے جناب سکینہ کی وداعی پڑھی نہیں جاتی۔ مولا اپنی سواری سے اترے، بیوی کو گلے لگا، کہا بیٹی کیا بات ہے آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بیوی نے رو کے کہا بابا جب سے چچا پاس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے۔ مولا نے ایک مرتبہ بیٹی کو بلا کیا، پھر فرمایا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، میں نے بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا آپ کا دین بچانے کی خاطر میں جان دے دوں گا، بیٹی میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، بیٹی میری کچھ وصیتیں ہیں، آج رات ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے سینے میں، جہاں ماں سنائے وہاں سو جائیے گا۔ بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ حضرت عمر اللہ بیوی نے ایک جملہ کہا بابا جب آپ مجھے تو آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے کچھ خاکے کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بیوی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ میرے سر میں خاک کیوں ڈالی؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید۔ میں کہوں گا مولا بتا دیجئے شمر کے تماچے، زندان میں قید۔
نہیں پڑھتا میں، میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، میں اور نہیں پڑھوں گا، بس تو یہ زیارات برآمد ہونے والی ہے۔ مولا حسین کی شہادت نہیں پڑھتا۔ آپ جانتے ہیں نا جب جناب ہور آئے تھے مولا کی بارگاہ میں، بس یہ زیارت برآمد ہوگی، آپ زیارت کرتے جائیں، پہلی 2 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، ابھی بیٹھے رہیے، 2 منٹ میں بس آئے پڑھوں گا، پھر پہلی زیارت آئے گی، سنیں گے۔ جب جناب ہور تشریف لائے تو جناب ہور نے مولا سے کہا مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دے دی، پہلے میں جاؤں گا، میں آپ کا مجرم تھا، آپ نے معاف کر دیا، پہلے مجھے بھیجیے۔ مولا نے فرمایا ہور آپ مہمان ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے۔ جناب ہور نے کہا مولا اب پانی کا نام نہ لیجیے گا۔ ایک مرتبہ جناب 2 منٹ بیٹھ جائیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں، ابھی کچھ نہیں، زیارت برآمد ہوگی، جب میں اشارہ کروں گا زیارت برآمد ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب ہور کے بیٹے نے کہا بابا آپ سے پہلے مجھے اجازت ہے؟ جناب ہور نے کہا ہاں بیٹا آپ چلے جائیں۔ علی ابن ہور آئے، جنگ شروع کی، جیسے ہی جناب علی ابن ہور مقابلہ کرتے کرتے آگے بڑھے نا، ایک ملعون نے سر میں گرز مارا، جناب ہور کا بیٹا اپنے گھوڑے کے پشت سے زمین پہ گرا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ جناب ہور بہت تیزی سے آگے بڑھے، جب آگے آئے نا تو دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے۔ مولا حسین نے کہا ہر رک جا، تمہارے بیٹے کا لاشا میں اٹھا لوں گا۔ جناب ہور نے کہا نہیں مولا یہ غلام زادہ، میں خود اپنا بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا۔ مولا نے کہا ہور بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، آپ لاشا نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے، کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین یا حسین جناب حبیب میں مظاہر کا تابوت آنے والا ہے۔ جب جناب حبیب کا تابوت آئے نا تو جناب حبیب کی وصیت سن لیجیے۔ 80 برس سے زیادہ تھے جناب حبیب۔ مسلم نے اوسجا نے کہا یا حبیب یا حسین۔ جناب حبیب نے کہا جب پوچھا نا اے مسلم نے اوسجا، اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں آپ کے پاس زندہ رہوں گا تو میں پوچھتا کوئی وصیت تو نہیں ہے۔ جناب مسلم نے اوسجا نے کہا پھر بھی میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا وصیت ہے؟ مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اوصی کا لہٰذا حبیب فاطمہ کے لال کو کبھی تنہا نہ چھوڑیے گا۔ جناب حبیب نے فرمایا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی۔ جب جناب حبیب آئے تھے نا 8 محرم کو، جناب زینب نے کہا فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دیجئے۔
جناب حبیب نے امامہ اتارا اور ایک جملہ کہا، اے حسین آپ اتنے غریب ہو گئے بہنوں کو ساتھ لے آئے، یا حسین تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تمہارے مسلم بے قصے سناؤ گے آ کر، رقیہ تک دی ہے راستہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ جناب اولو محمد کے تابوت آ رہے ہیں، آئیں ذرا بلند آواز سے کہے، بی بی زینب ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے آپ کے بیٹوں کو ایسے نہ شہید ہونے دیتے، بی بی ہم آپ کی چادر چھیننے نہ دیتے، بی بی ہماری یہ بیٹیاں اپنی چادریں آپ کو دے دیتی، یا حسین یا حسین جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدھارو محمد یہ مانسار، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، ماتم کرتے جائیں، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، بچوں ضعیف زحمت نہ دیجیو، لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع۔ شمر عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمر عمر کے سر جو شمر عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمر عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دلبران جعفر تیار، کربلا کے پورے شہزادہ قاسم مہندی کے ساتھ ہیں۔ الوداع الوداع۔ اب جناب قاسم کا تابوت اور مہندی برآمد ہو گئی، ایک مرتبہ کہے مولا حسن آپ کی لاشیں پہ تیر تھے، بیٹے کا لاشا گھوڑوں کی زد میں، اے کاش اتنے ہی چاہنے والے کربلا میں ہوتے، کم از کم لاشیں تو پامال نہ ہوتے، بس ایک لاشا ہے جو زندگی ہی میں پامال ہو گیا۔ ہائے قاسم، ہائے قاسم، اے قاسم ابن حسن، جب آپ کی والدہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا شہادت کے بعد تو ایک ہی جملہ کہا، قاسم
جب خلد میں جانا تو بابا کو سارا حال سنا دینا، بتانا ماں مدینے سے کربلا لائی تھی مجھے۔ یا حسین یا حسین، زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، ٹکڑے پکار داشت میں لبیک یا حسین، ٹکڑے پکار داشت میں لبیک یا حسین، آ گئے کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں، مال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ، ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ، زہرا گئی ہے داشت میں جانے کہاں کہاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، ماتم کرتے جا۔ زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، اب جناب عباس کا علم بھی برآمد ہوگا اور تابوت بھی۔ یہ واحد شہید ہیں جن کے صرف بازو قلم نہیں ہوئے، سر بھی قلم۔ جب جناب سکینہ علم دیکھتی تھی تو ہمیشہ کہتی چچا عباس ہمیں تماچے لگے۔ آج جناب ام البنین کو غصہ دیجیے گا، بی بی آپ کے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہونے کا بڑا صدمہ ہے۔ جناب ام البنین کو جب خبر ملی نا جناب عباس گھوڑے سے گرے، بی بی نے کہا میں مان ہی نہیں سکتی، میرا بیٹا عباس گرز کا وار نہ روک سکا۔ تو بشیر نے کہا بی بی آپ کے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین زمین پہ گر گئی، ہائے عباس، ہائے ابا، یا ابا، یا ابا۔ پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا حاضی، جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ کتنی بے باستی ہے اے شہنشاہ وفا، نہ ملے لیکے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ارے ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ
क्या सकीना से कहूं ऐ मेरे दिल में सुकून, हाय पानी के लिए बह गया सब तेरा खून, अब कोई आस नहीं तू मेरे पास नहीं, रस्सी शानों में बंधी आया बाजी है जब रिदा से। बस भाई अब वो ताबूत आने वाला है जिस लाशे में मौला हुसैन बुलंद आवाज से रोए थे, जिनकी एक बहन मदीने में तड़पती रही, फूफी याद कर करके जनाबे लैला माँ, आप समझ गए ना जनाबे अली अकबर का ताबूत। हाय जनाबे अली अकबर, जब बर्छी लगी जनाब अली अकबर ने आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम, अस्सलाम अलैका या अली अकबर। ऐ मौला अली अकबर, पहनाऊंगी वो शाक शहानी, अफसोस के रास आएगा तुझे तो ये जवानी, कैसा था मुकद्दर अरे तुम ही चीटियां लेके जो तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिल पर, हाय हाय अली अकबर। पहले तो बाज पे उठे जाते थे बेटा, अब तेरी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया दिल पर, हाय हाय अली अकबर। अरे माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुबह जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूँ जी कर। बस भाई अब झूला बरामद होने वाला है। आप लोग थक गए होंगे, लेकिन आप जानते हैं ना सुबह आशूर से मौला हुसैन लाशें उठा रहे हैं, लेकिन किसी लाशे को उठाने के बाद मौला 7 मरतबा आगे नहीं गए, 7 मरतबा पीछे नहीं आए, फरमाते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाइही। हाय अली असगर, मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाओ
اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادریں بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری اس کے بعد امام حسین السلام تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں، آ جاؤ چاند تیری پیاس میں بجھاؤں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہے کس طرح بچاؤں، اصغر میں تیری پیاس میں بجھاؤں، بس بھئی اب تابوت برآمد ہونے والا ہے سید الشہداء کا۔ ہائے حسین، جب مولا زلجنا سے گر رہے تھے نا، ایک بیوی نے مردے کی دامن کو پھیلا رکھا تھا، میرے لال میں مدینے سے آ گئی، حسین آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جناب سیدہ نے گردن میں ہاتھ رکھے، فرمایا نکلتی بس پہ میں صرف ایک جملہ پڑھوں گا، جب شبر نے خنجر چلایا نا